السلام علیکم ناظرین، گلوبل وائس ٹیلی ویژن کے ساتھ میں ہوں عائشہ ناز اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں سر راشد حبیب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام عائشہ، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ کیا خبریں عائشہ آج آپ کے پاس؟ سر خبریں تو آپ دیکھیں، مشرق وسطیٰ میں جنگ لگی ہوئی ہے، دنیا پریشان ہے اور خبریں جو ہیں وہ اسی سے ریلیونٹ آ رہی ہیں، کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں۔ تو تازہ ترین خبر تو وہ عمران خان کے صاحبزادے قاسم خان کی یو این میں جو تقریر ہے اس پہ بہت حکومت سیکھ پایا اور چراغ پایا ہے۔ تو وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان دشمنی کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو صرف معاہدہ یاد دلایا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں اس پہ؟ آپ کا کیا آپ کی آبزرویشن اب تک بنی ہے؟ اچھا سر، آبزرویشن یہ ہے نا کہ جس طریقے سے یہ جنگ میں پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اور پوری دنیا اس کو سراہ رہی ہے، اور آپ دیکھیں ایک رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ جو انٹرنیٹ پہ نام سرچ ہوا ہے نا، شہباز شریف کا اور ہمارے آرمی چیف کا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے پوری دنیا ہمارے کردار کو اپریشیٹ کر رہی ہے۔ پاکستان میں ہی ایک ایسا طبقہ موجود ہے، ایک ایسا مائنڈ سیٹ موجود ہے جو اس پہ بھی تنقید کر رہا ہے۔ عمران خان کے صاحبزادے نے وہاں پر پاکستان کے GSP+ اسٹیٹس کو ختم کرنے کی بات کی ہے، تو اس کا الٹیمیٹلی جو اثر ہے وہ پاکستان پہ پڑے گا۔ پاکستان کی معیشت آگے ہی زبحالی کا شکار ہے، اوپر سے پھر یہ جنگ لگ گئی ہے، اس کے بھی اثرات دیکھیں۔ اور اس وقت جو اقدامات کیے جا رہے ہیں خفیہ شعاری کے نام پہ، تو اس سے تو عام آدمی کی لائف بھی ڈسٹرب ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، ہمارے ہاں سکولز بند ہیں، بچے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ایگزامز ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، گاڑیاں بند ہیں، پیٹرول مہنگا ہے، اور بھی مسائل ہو رہے ہیں۔ اس طرح کا سٹیٹمنٹ اگر عمران خان صاحب کے صاحبزادے دے رہے ہیں تو اس کا الٹیمیٹلی جو اثر پڑے گا وہ پاکستان کیسے پڑے گا وہ میں بتاتا ہوں نا۔ جو خان صاحب کے چاہنے والے ہیں، وہ جب حکومت کی طرف سے شدید ریئیکشن آیا اور تنقید ہوئی کہ یہ ملک دشمنی کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ وضاحت دی ہے کہ یہ قاسم نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ وہ پاکستان کا اسٹیٹس ختم کر دیں GSP+۔ اس نے صرف ان کو یاد دلایا ہے اور یہ بتایا کہ ان کے والد صاحب کے ساتھ جو ہے نا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اب عائشہ دیکھو، قاسم نے معاہدہ پڑھا جو ایگریمنٹ ہے پاکستان کا، اس معاہدے کی شقوں میں یہ ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہوں گی، اور قاسم صاحب وہ معاہدہ پڑھ رہے ہیں، وہ خلاف ورزیاں یاد دلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ تو اب UNO اگر اس پر ایکشن لیتا ہے تو کیا ایکشن لے گا؟ وہ اڈیالہ کے باہر آ کے سہیل آفریدی کی طرح یا علیمہ خان کی طرح تجادی مظاہرے تو نہیں کرے گا نا۔ وہ تو پاکستان کو یہ کہے گا کہ بھئی یہ آپ دیکھیں اس کو، نہیں تو میں یہ سسپینڈ کرتا ہوں آپ کا اسٹیٹس۔ اور یہی ان کا مقصد ہے کہ اسٹیٹس سسپینڈ ہو، پاکستان پر پریشر بنے اور ان کے والد کی رہائی ممکن ہو۔ لیکن جہاں تک انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا تعلق ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب واحد کیا دیے ہیں جنہیں دیسی مرغے کھلائے جا رہے ہیں، جنہیں چپڑی ہوئی روٹیاں کھلائی جا رہی ہیں، جنہیں ایکسرسائز کا سامان دیا ہوا ہے، جنہیں سائیکل اور ان کو مشقتی دیا ہوا ہے۔ بالکل چاچا مشقتی ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو وہ تھی جب رات کے 2 بجے آپ مریم کے بیڈ روم میں پولیس دروازہ توڑ کے داخل ہو گئی تھی۔ بالکل انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو وہ ہے جب آپ امریکہ میں خطاب کر رہے تھے کہ میں اسی اتار لوں گا، اور مطلب نہیں آپ وہ دیکھیں نا، زرداری صاحب کی بہن فریال تالپور کو رات کو 2 بجے ہاسپٹل سے اگلے دن عید تھی، عید سے ایک دن پہلے چاند رات کو ان کو کس طریقے سے ہاسپٹل سے لے کے گئے۔ میں کہتا ہوں آفرین ہے بھٹو خاندان پہ، سلیوٹ کرنا چاہیے جی کہ سارا خاندان سڑکوں پہ مار دیا ان کا، کوئی کسی کو پھانسی چڑھا دیا، کسی کو SHO نے گولیاں ماری، کوئی لیاقت باغ کے گیٹ پہ، انہوں نے ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ بھٹو نہیں تو پاکستان نہیں۔ بالکل انہوں نے یہ کہا کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ بالکل انہوں نے پھر حکومت لی اور پھر پاکستان کو سر آپ یہ دیکھیں نا کہ جو بھی گورنمنٹ کر چکے ہیں، سابقہ گورنمنٹ میں رہ چکے ہیں، جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان سب کو اس طرح کے احتساب سے یا اس طرح کے سیاسی کیسز کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن کبھی بھی کسی نے پاکستان کے خلاف اس طرح نہ جاہلیت کی اور نہ ہی بات کی۔ جو بھی انہوں نے کیا اب ایک مخصوص طبقے کی طرف سے اگر پاکستان کے خلاف اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو اس کا نہ صرف پاکستان کو نقصان ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو بھی نقصان ہے۔ اب عمران خان صاحب کی رہائی کی جب بات ہونے لگتی ہے تبھی وہ طبقہ جو ہے مختلف قسم کی افواہیں پھیلا دیتا ہے، مشکلات جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ ابھی ہم 2 دن سے مطلب پچھلے 3-4 ہم نے پروگرام یہ کیا کہ خان صاحب کی رہائی کا مرحلہ قریب آ گیا، یہ ملاقات ہو گئی، بات ہو گئی،
اور اس کے بعد انہوں نے پھر اب یہ ابھی آپ یہ دیکھیں ابھی ہاں جو شکایت ہم لگا دی ابھی ہے، اس کے پچھلے بعد ولاگ میں ہم نے بات کی تھی کہ ان کے بیٹوں سے بات کروائی گئی ہے، اور یہی جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بتایا تھا تو یہی تاثر لیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے عمران خان نے خود کہا ہو کہ یو این میں جا کے اس طرح کا بیان یا سٹیٹمنٹ دے، اب وہ خود ایسے کام کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارتے ہیں، وہاں حالات سازگار ہوتے ہوتے ایک دم پھر پلٹا کھا جاتے ہیں. پتہ نہیں اب یہ کیا اس کو کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں مطلب جو خان صاحب کے چاہنے والے ہیں اس کو، وہ تو اس کو سمجھتے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے پاکستان، نہیں وہ عمران خان نہیں جھکے گا، عمران خان وغیرہ وغیرہ. اچھا سر، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا یہ بہت خطرناک ہے، یہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے. آپ دیکھیں پہلے انہوں نے کہا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، پھر انہوں نے آپ کو پتا ہے IMF کے پاس جو ہے لیٹر لکھ دیا کہ پاکستان کو قرضہ نہیں دینا. اس طرح کی کاروائیاں، اور انٹرنیشنلی بھی آپ نے دیکھا UN جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی لکھ دیا کہ ہیومن رائٹس کی یہاں پہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. یہ خان صاحب کے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے. یہ جو ہے نا انڈیویجولز کے اس طرح کی درخواستوں پہ اور شکایتوں پہ ملکوں کے خلاف ایکشنز نہیں لیتے یہ ادارے، ہاں زیادہ زیادہ تھوڑا سا ان کو وارن کرتے ہیں. اچھا وہاں پہ زلفی بخاری کا اگر ہم کردار دیکھیں اس کو بھی ہم بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتے. وہ یہاں پہ رہ چکے ہیں، کیبنٹ کا حصہ رہ چکے ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کاروائیاں کر کے وہ اپنا بڑا نام بنائیں گے تو پاکستانی عوام ان کو شدید ناپسند کرے گی. نہیں، جن کے وہ ووٹر ہیں وہ تو ان کو پسند کریں گے کہ بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ادارے تو انڈیویجول کے کہنے پہ ملکوں کے خلاف ایکشن نہیں لیتے اتنی آسانی سے، لیکن ان کا خود سے باطن سامنے آ جاتا ہے لوگوں کے سامنے کہ یہ کیا چیز ہیں، ان کی پرائرٹیز کیا ہیں، اور ان کی پارٹی ملک کے بجائے صرف ذاتی مفاد اور حکومت ہے، اقتدار ہے. اور سر آپ جو کہہ رہے تھے کہ حکومت سیکھ پا ہے، کیا ان کا سیکھ پا ہونا بنتا ہے؟ ڈیفینیٹلی بنتا ہے. اگر وہ ایکشن لے لیتے ہیں اور پاکستان کے سٹیٹس کو چینج کر دیتے ہیں یا معطل کر دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی بھی پاکستان پہ بھی اثر پڑے گا. میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی سٹیٹس چینج کریں گے، لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف کیا کارروائی کرتی ہے. زیادہ سے زیادہ وہ رپورٹ مانگیں گے اور انڈیپینڈنٹ تحقیقات کروائیں گے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم پھر اسے ناظرین کو کریں گے. آگے چلتے ہیں جنگ پہ، جو سب سے ہاٹ ٹاپک ہے اس وقت، اور اس پہ بھی اہل PTI کو بڑی خوفناک تشویش ہے، اور وہ اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں پاکستان کے کردار کا کہ پیٹرول خریدنے کا فیصلہ کر نہیں سکتا ہے، یہ جنگ رکوائیں گے، جنگ کے فیصلے کریں گے. ایسا پاکستان جنگ نہیں رکوا رہا، جنگ ان دونوں نے خود روک لی ہے. پاکستان ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے کہ آپ کو مذاکرات کرنے ہیں دونوں پارٹیوں کو، کسی سے جگہ پاکستان آ جائیں، اسلام آباد. اور صرف پاکستان نہیں، آپ دیکھیں عراق اور مصر بھی ہیں. اگر دیکھا جائے عراق اور مصر جو ہیں وہ بھی کوئی اتنے بڑے شہر ملک نہیں ہیں، اور اگر پاکستان اس میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے تو پوری دنیا کو خطرات سے بچانے کے لیے کر رہا ہے سر. اور یہ چیزیں اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں یہ کام لکھا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کو پہلے ہم جانتے ہیں کہ کوئی اتنی زیادہ ویلیو نہیں دیتا تھا. لیکن میں نے پہلے بھی آپ سے ایک بات کی تھی اور میں اب بھی اپنے ناظرین سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو بھارت نے ہمارے ساتھ پنگا لیا تھا نا، مارکے حق میں جو ہمیں کامیابی ہوئی ہے اس نے ہمیں پوری دنیا پر برتری نصیب فرمائی ہے. اور اب پاکستان جتنے بھی یہ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں ان کو یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک غیر معمولی ملک بن چکا ہے، پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. وہ اس کو قبول ہی نہیں کر رہا کہ پاکستان بس وہ ان کا اپنا بغض ہے سر، بغض کی وجہ سے عشق عمران ہے. تو لیکن ایسا ہے کہ میری ذاتی رائے یہ کہ ایران نے جو بہادری دکھانی تھی وہ دکھائی، اپنی دھاک بٹھائی. بالکل. اب اس سے آگے بڑھنا جو ہے نا وہ خطرناک ہو سکتا ہے، خودکشی کرنے کے مترادف ہوگا، کیونکہ خطے کے جو دیگر ممالک ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ بڑھتے ہوئے پھیلتی ہے اور خوفناک رخ اختیار کرتی ہے تو ان کی بھی تباہی ہے. بالکل. اور وہ 10-12 ممالک وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ کسی ایک کی لڑائی میں خود تباہ ہو جائیں. اب جیسے قطر کے وزیر خارجہ نے وارن بھی کیا ہے کہ وہ کسی ملک کی مکمل تباہی کے حق میں نہیں ہے، اور لیکن وہ ایسے آرام سے بھی نہیں بیٹھے رہ سکتے. پھر اگر ایران نہیں مانتا تو یہ لوگ بھی پھر مجبور ہوں گے کہ امریکہ کے ساتھ مل کے ایران کے خلاف لڑیں. اور یہ نوبت نہیں آنی چاہیے، یہی کوشش پاکستان کر رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے ایران کو بھی سمجھانے کے لیے پاکستان کوشش کر رہا ہے، ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں میں جو مطالبات ایران نے پیش کیے ہیں اور جو امریکہ کی طرف سے آئے ہیں اس میں بیٹھ کے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں اور اس میں آمادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. آپ نے ٹرمپ کا بیان سنا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ جی جنگ جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور جس طرح ایران ہے وہ یہ آخری مراحل جو ہے 2 صورتوں میں ہو سکتا
सकती है ना, हम मरहला हो सकता है। एक तो ये कि मुआहिदा हो जाए और जंग खत्म हो जाए, दूसरा ये कि अगर ईरान नहीं मांगेगा तो लेकिन मानेगा सर तो वो ईरान फैसला कौन हमला ईरान की करेगा? तरफ से ना ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है। उनका कहना है कि ये जंग हम पे जब मुसल्लत की, जब हम उससे पहले मुज़ाकरात के लिए तैयार थे और आपको गारंटी देने के लिए तैयार थे, तो आपने हमारे सुप्रीम लीडर को क्यों कत्ल किया? आपने फिर क्यों जंग शुरू की? और यहाँ पर ईरान जो है वो अभी भी तशद्दुद का शिकार है इन सारे नुकात पे बात हो सकती है। हाँ, कि क्यों जो अमेरिका है वो यहाँ पे अभी भी फौजी उतार रहा है। अजाला क्या होगा? नहीं, फौजी अभी भी उतार रहा है ना। आप देखें, अमेरिका रुक नहीं रहा, वो अपनी ताकत के साथ वो फिर धाक बिठाना चाहता है ईरान पे। तो ईरान जो है वो पागल हुआ है, वो अपना बदला लेने के नशे में। तो अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान ईरान को मनाने में कामयाब हो सकता है। वो जो सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान, उसमें किस हद तक जो है वो कामयाब होगा। लेकिन हम दुआ करते हैं कि ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए और आने वाली नस्लों के लिए भी बेहतर यही है कि इस जंग को खत्म हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल आयशा, फिर जो भी सूरत हाल होगी इस पर मज़ीद बात करेंगे। अभी हमारा व्लॉग का टाइम खत्म हो रहा है, इजाज़त लेते हैं नाज़रीन से। नाज़रीन देखते रहिए ग्लोबल वॉइस टेलीविजन पाकिस्तान चैनल, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए राशिद अली और आयशा नाज़ को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।